نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ تمام احباب کا ایک مرتبہ خیر مقدم، پھر سے شکریہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ہمارے برادر مولانا شیراز سنبل صاحب کے بیٹے کا عقیقہ ہے اور ایک مسنون تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے محمد حسین کی عمر دراز فرمائے۔ یقیناً حدیث کے مطابق عقیقہ ایک ایسا عمل ہے جس بچے کا عقیقہ کر لیا جائے تو بہت ساری بیماریوں اور مصیبتوں سے وہ بچہ عقیقے کی برکت سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مزید تاخیر کیے بغیر ہمارے برادر اور آپ کے میزبان محمد حسین کے والد محترم، ہمارے عزیز، ہمارے بھائی مولانا شیراز سنبل صاحب کا تقریباً آدھے گھنٹے کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ان کی محبت میں یقیناً میں یہی امید رکھتا ہوں آپ دل جمی سے مزید تشریف فرما ہوں گے اور ان کا خطاب سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عقیقے کا طعام کا انتظام ہوگا، اور پھر آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کریں گے۔ بلا تاخیر میں دعوت مائک دوں گا ہمارے بھائی، آج کے اس پروگرام کے میزبان محترم جناب مولانا شیراز سنبل صاحب۔ بیچ میں نماز کی وجہ سے کچھ ساتھی نماز پڑھ کر آئے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی انشاءاللہ آپ حضرات سے اس عقیقے کے متعلق کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس حوالے سے جو انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی، آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یمددکم باموال و بنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم وفی روایت الى نیجاتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اس پر خوشی منانا یہ سنت رسول ہے، اس پر جانور کو ذبح کر کے یہ دعا پڑھنا اللہم ھذہ العقیقہ، یہ اللہ یہ عقیقہ ہے لابنی میرے بیٹے کا، آگے اس کا نام لیا جاتا ہے جیسے ہمارے بیٹے کا ہے اللہم ھذہ العقیقہ لابنی محمد حسین ابن شیراز احمد، کہ یہ اس بیٹے کا عقیقہ ہے۔ آگے اس کی دعا کیا ہے؟ لحمھا بلحمہ، کہ اس کا گوشت ہم دے رہے ہیں تیرے راہ میں تو ہمارے بیٹے کے گوشت کی حفاظت فرمانا۔ دمھا بدمہ، اس کا خون بہا رہے ہیں ہمارے بیٹے کی خون کی حفاظت فرمانا۔ عظمھا بعظمہ، اس کی ہڈیوں کے بدلے اس کی ہڈیوں کی حفاظت فرمانا۔ شعرھا بشعرہ، اس کے بالوں کے بدلے میں اس کے بالوں کی حفاظت فرمانا۔ جلدھا بجلدہ، اس کی کھال کے بدلے میں اس کی کھال کی حفاظت فرمانا۔ اللہم ھذہ العقیقہ فداء لابنی، یا اللہ یہ عقیقہ میرے بیٹے کی طرف سے قربانی ہے۔ یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب صدقہ کریں گے، جب اللہ کی راہ میں دیں گے، یہ دینا ہمیں مصائب سے، آلام سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے بیٹے کی زندگی کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی صحت کے لیے ہے، اسے مصائب اور آلام سے بچانے کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، شروع میں صدقے کا حکم ہے تاکہ یہ فلسفہ سمجھ آئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا دیتے رہیں گے اتنا اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوتا رہے، اتنا مصیبتوں اور بلاؤں سے دور ہوتے رہیں گے،
اتنی پریشانیوں اور نقصانات سے بچتے رہیں گے۔ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اسے صبر آ جاتا ہے، لیکن خود دل سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ پہلا فلسفہ۔ دوسرا میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں، کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مال اگر اللہ دے دے، بیٹے دے دے، دوسری جگہ پر ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اگر اولاد کو نیک بنایا ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر مال کو اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہو، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر اولاد کی تربیت خراب کر دی ہے، اگر مال غلط کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اب یہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ۔ تو اولاد کی تربیت کرنا ہمارے دین کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اولاد کی اگر اچھی تربیت نہیں ہوگی، اس کا نقصان صرف آخرت کا نہیں ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اس شخص کا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے، کہ بڑھاپے میں اولاد اس کو ستائے گی، اس کی طرف سے سکون نہیں ملے گا، اس کی طرف سے خوشی نہیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی اطاعت کی تھی، وَأَذَلُّونَا، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دی۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اولاد کہے گی کہ انہوں نے ہمیں کہا ڈاکٹر بنو، ہم ڈاکٹر بنے، انہوں نے کہا انجینئر بنو، ہم انجینئر بنے، انہوں نے کہا دکاندار بنو، ہم دکاندار بنے، انہوں نے کہا نوکری کرو، ہم نوکری کی، انہوں نے کہا مارکس اچھے لے کر آنا، پڑھائی میں آگے ہونا، ہم نے ان کی ہر بات مانی، لیکن نہ کبھی امی نے کہا نماز پڑھو، نہ کبھی ابو نے کہا نماز پڑھو۔ جیسے ہم مارکس کے لیے زیادہ محنت کر سکتے تھے، جیسے ہم پڑھائی کے لیے زیادہ محنت کر سکتے تھے، ایسے ہم دین کے لیے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، تو اللہ ان کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ان کے والدین کو سزا دے۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی بات ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، تربیت کیسی کرنی، تربیت میں کیا کرنا ہے، تربیت میں کیا مار دھاڑ کرنی ہے، کیا تربیت کے اندر بہت زیادہ ان کو جو ہے زد و کوب کرنا ہے؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ تربیت میں حدیث شریف میں آتا ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو اچھے ناموں سے پکارو، ان کو تانے مت دو، اولاد کو تانے نہ دو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے اوپر آپ کا روب ہو، ڈر ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رحم کرے اس باپ پر جو گھر میں بچوں کو ڈرانے کے لیے ڈنڈا لٹکائے رکھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صبح شام اس کو مارے، اس کی پٹائی کرے۔ خوف ہو بچے کو، بے باک نہ ہو کہ باپ نے اگر غصے سے آنکھ دکھائی تو وہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ڈر ہو، لیکن مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ظالم نہیں بننا، جابر نہیں بننا، پیار سے، محبت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور جیسے آتے پوچھتے این اللکع، وہ شرارتی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین کو لے کر آ جاتی، آپ علیہ السلام اپنے گھٹنے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ نیچے رکھ دیتے، ان دونوں کو کمر پر سوار فرماتے اور ان کو گھر کے چکر لگا کر ان کو سیر کرواتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے،
سجدے میں گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے اور آ کر کمر پر سوار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ خیر ہے، اتنا لمبا سجدہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو جو پچھلی صف میں صحابی تھے ان میں سے ایک صحابی نے سر اٹھا کر ایسے دیکھا کہ کیا ہو رہا، تو دیکھا کہ حضرت حسین کمر پر کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے۔ تو جیسے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی نے دیکھا بغل میں سے کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے اور میرے بچے کو نیچے اتارنے کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہی اس کا ہاتھ پیچھے کیا، اور جب تک حضرت حسین کھیلتے رہے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ ایک موقع پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے خطبے کے دوران سامنے سے حضرت حسن حسین کھیلتے ہوئے آئے، ان دو ممبر سے حضور نے عربی کا خطبہ جس کا سننا واجب، اس کو چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف لے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا، ایک کو ممبر کے دائیں جانے بٹھایا، ایک کو ممبر کے بائیں جانے بٹھایا، کہا اللہم انی احبہما فاحببہما فاحبب من احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اولاد سے محبت کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان سے پیار سے پیش آنا ہے، جہاں پہ ان کی تربیت کے لیے غصہ کرنا ہو ان پہ غصہ کرنا ہے، جہاں غصے سے بات نہ مانی جائے، ہلکی پھلکی مار سے کام کرنا ہے، لیکن ان کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا ہو، لیکن یہ اولاد اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نعمت ہے، یا یہ اولاد فتنہ ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی تربیت پر ہوگی۔ آخری گزارش کرتا ہوں، ہم جاپان میں میں رہ رہا ہوں پچھلے 9 سال سے، ہم 4 بھائی جاپان میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہم بچوں کی تربیت دیکھتے ہیں، یقین جانے اتنی حیرانگی ہوتی ہے اور پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان لوگ نہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک جاپانی دوست تھا، ہم گاڑی پہ جا رہے تھے، رات کے کوئی 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، آگے سگنل ریڈ تھا، تو وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا تو اس نے بریک لگا لی۔ اب سائیڈوں کے جو روڈ تھے اس پر بھی کچھ نہیں تھا، سگنل ایک طرف کا ریڈ ہوتا ہے تو دوسری طرف کا گرین ہو جاتا ہے، اس سائیڈ کا گرین تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ مقصد تو ریڈ کا یہ ہے کہ کسی سے ٹکراؤ نہ ہو، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو ہم کراس کر سکتے تھے۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر کوئی بچہ جاگ رہا ہو، ارد گرد گھر ہیں اور وہ کھڑکی سے دیکھ لے کہ کسی نے ریڈ سگنل کراس کر لیا ہے تو اس کی تربیت خراب ہو جائے گی، وہ سوچے گا کہ واقعی ریڈ بھی کراس کیا جا سکتا۔ اتنی فکر اپنے بچے کی نہیں، علاقے کے قوم کے بچوں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں دستک ہوئی، باہر باپ کو پوچھنے کے لیے آیا، بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو نہیں۔ یہ ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ وہاں پر بچے سکول میں جاتے ہیں، پہلا پیریڈ سکول میں ورزش کا ہے، آخری پیریڈ صفائی کا ہے۔ پورے سکول والے، پورے جاپان میں جتنے سکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کوئی صفائی کا عملہ نہیں۔ سارے سٹوڈنٹس، ٹیچرز، پرنسپل، ہیڈ سب مل کر صفائی کرتے۔ اب 10 بندے ہوں صفائی والے یا 4000 صفائی والے ہوں، کون صفائی اچھی کرے؟ صفائی کو عیب نہیں سمجھتے، صفائی کو آر نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر کرسی پر بیٹھ گئے، نوکر چاکر ہوئے تو ہم کامیاب ہیں۔ وہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ صفائی خود کرتے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی میں خدمت میں عظمت ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، کسی کی چیز گری پڑی ہو راستے میں اٹھاتے نہیں ہیں، وہ اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، امن ہے، سکون ہے، عدل ہے، مساوات ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ کفیل آقا ہے، اجمی جو یہاں کا گیا ہوا ہے وہ غلام ہے، عربوں کے لیے اور قانون ہے، اجمیوں کے لیے اور قانون ہے۔ نہیں، برابری ہے۔ میری گاڑی کو ایک جاپانی نے ہٹ کیا، اس کو نیند آ گئی، پولیس آئی، انہوں نے 100% اس کی غلطی لکھی،
وہ سارا جرمانہ اس پر کیا کہ گاڑی کو بنواؤ، جتنا خرچہ آئے گا، جہاں سے آپ نے بنوانی ہے، نئے پارٹس لگانی ہے نئے لگاؤ، یہ سارا پے کرے۔ مساوات ہے، برابری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہ ہمارے رولز تھے، ہمارے اسلام کے رولز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا فاطمہ بنت قیس کا، اس نے چوری کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس خاندان والوں نے سوچا کہ جب یہ کہیں جائے گی تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ تو حضور کے سب سے چہیتے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کو سفارشی کے طور پر بھیجا کہ آپ سفارش کریں، اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے سفارش کی۔ سفارش اس بات کی نہیں تھی کہ آپ غلط کو صحیح کر دیں، سفارش اس بات کی نہیں تھی کہ آپ اس چورنی کو کہہ دیں تو چور نہیں ہے، سفارش اس بات کی تھی کہ آپ معاف فرما دیں، آئندہ کے لیے موقع دے دیں، یہ آئندہ نہیں کرے گی، یہ پکا وعدہ کرتے ہیں، یہ توبہ طائب ہو چکی ہیں، ایک موقع دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سفارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، خدا کی قسم اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کی، وہ تو پاک لوگ ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کی کہ تمہاری بیٹی کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی کیوں نہ ہو، جہاں پر عدل کا معیار آ جائے تم نے انصاف سے کام لینا ہے۔ اور جب ہم اس پر تھے تو ساری دنیا میں ہماری عزت تھی، ساری دنیا میں ہماری رتبہ تھا، نام تھا۔ جب سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے ہم ذلیل ہو گئے، ہم خوار ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اگلی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000 اور رومیوں کی تعداد تھی 2 لاکھ۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی، جنگ کا رول یہ تھا کہ صبح صبح جیسے سورج طلوع ہوتا تھا دونوں قومیں، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی اور پہلے بڑے بڑے پہلوان آپس میں لڑتے، پھر عام فوجی اور سپاہی آپس میں لڑتے۔ تو رومیوں نے کیا کیا، مسلمان عصر کے ٹائم پہنچے میدان جنگ میں، اگلے دن صبح کو جنگ ہونی تھی۔ رومیوں نے کیا کیا، اچانک انہوں نے کہا جیسے مسلمان پہنچے ہم ان پر حملہ کر دیں، جنگ کے رولز کے خلاف۔ تو مسلمان جیسے ہی پہنچے، ابھی وہ اپنے خیمے میں کھونٹے گاڑ رہے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا، اور 2 لاکھ رومیوں نے 40,000 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور جتنے مسلمان تھے وہ نہتے تھے، ان کی تلواریں، زرے، گھوڑے سارے بندھے ہوئے تھے، ابھی پہنچے تھے، اور وہ رومی سارے اسلحے سے لیس تھے، زریں پہنی ہوئی تھیں۔ تو سارے کے سارے مسلمان گھیرے میں آ گئے، ارد گرد 2 لاکھ رومی گھوڑوں پر، درمیان میں 40,000 مسلمان نہتے بیٹھے ہوئے۔ حضرت واصلہ ابن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا خوف پہلے کبھی نہیں دیکھا جیسا اس جنگ میں دیکھا کہ ہم نے شعر پڑھنا ہمیں بھول گیا۔ عربوں کی عادت تھی جب جنگ میں جاتے تھے شعر پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ میں گئے شعر پڑھ، انا الذی سمتنی امی حیدرا کاللیث غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ یہ وہ شعر پڑھتے تھے۔ تو حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہم شعر و شاعری بھول گئے۔ عصر کے وقت حملہ ہوا، مغرب کا ٹائم ہوا، سورج غروب ہوا، تمام صحابہ کی زبان پر ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد فرما، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد فرما۔ سورج غروب ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس جنگ میں شامل تھے، کہتے میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا، آسمان پھٹا، اس میں گھوڑوں کی ایک لمبی قطار نیچے اتری، اور اس گھوڑوں کے اوپر سفید امامے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں نیزے اور تلواریں تھیں، اور وہ تلواریں اور نیزے یوں لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بنصری، اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تمہاری مدد کو پہنچ گئی۔
جب اسلام پر تھے تو اللہ کی مدد یوں آتی تھی. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے میرے بھائیوں، اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. جب ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی پریشانی ہوگی. اس لیے ان کی تربیت بھی ضروری ہے. جاپان کے اندر اسلام ابتدائی سطح پر ہے، ابھی 1% بھی وہاں مسلمان نہیں ہیں. 2016 میں جاپان میں گیا تھا فروری میں، تو اس وقت وہاں پر ٹوٹل 120 مسجدیں تھیں اور مسلمان بہت تھوڑے تھے، کوئی 1.5 لاکھ ٹوٹل مسلمان تھے، جس میں زیادہ تر فارنرز تھے. جو جاپنیز مسلم تھے وہ 500 کے قریب تھے، صرف 540 50 ایک راؤنڈ اباؤٹ فگر. باقی انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، ان کنٹریز سے جو وہاں پر گئے ہوئے تھے جاب کے لیے، بزنس کے لیے، اسٹڈی کے لیے، یہ تھے. لیکن آہستہ آہستہ ان پر اسلام کی محنت کی. جب یہاں سے پہنچا، یہاں سے نیت کر کے گیا ان کو اسلام سے متاثر کروں گا. جب وہاں پر پہنچا تو سوچا کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز متاثر کرنے والی ہے ہی نہیں، تو ہر چیز ان کے پاس ہے. وعدے کے یہ پابند ہیں، وقت کے یہ پابند ہیں. جاپانی آج ہمارا پروگرام 1 بجے تھا، پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کو 2 بجے کریں، بیچ میں نماز ہے، پھر 2 بجے کا چینج کیا. کچھ کو اطلاع ہو سکی، کچھ کو نہیں ہو سکی. پھر بھی لوگ ابھی تک آ رہے ہیں. اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا کلچر ایسا ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ اگر پہلے پہنچ جائیں گے تو 2 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ٹائم پہ تو شروع ہونا نہیں ہے، لیٹ ہونا ہے، تو لوگ جان بوجھ کر لیٹ آتے ہیں. جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 بجے کا ٹائم ہے تو وہ 1 بجے نہیں پہنچتے، وہ 12:50 پر پہنچتے، وہ 12:40 پر پہنچتے. وہ 1:05 پر پہنچنے والے کو لیٹ سمجھتے ہیں، وہ کیونکہ ان کے نزدیک 1 سے پہلے پہنچنا ہے، 1 کے بعد نہیں پہنچنا. اتنے وقت کے پابند ہیں. میں اسکول میں مجھے بلایا، وہاں کے ایک اسکول میں سیمینار تھا، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ لیٹ کیوں آتے ہیں، باقی بچے نہیں آتے. میں نے ان سے کہا وہ لیٹ مسلمانوں کے بچے نہیں آتے، فارنرز کے بچے آتے. آپ کسی انڈین کے بچوں کو دیکھ لیں جو مسلم نہیں ہو وہ بھی لیٹ آئے گا، کسی پاکستانی کو دیکھ لیں جو مسلم نہیں ہوگا وہ بھی لیٹ آئے گا. ملک کے حساب سے فرق ہے، کنٹری کے حساب سے ڈیفرنس ہے. ان کو سمجھائے کہ یہ کلچر کہ ہمارے ہاں روڈ جام ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اور مسائل ہوتے ہیں، لوگ لیٹ پہنچتے ہیں، آگے پروگرام لیٹ شروع ہوتی ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وقت کی پابندی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے. لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ 12 بجے پروگرام ہے تو 11:50 پر پہنچیں گے. وقت کے پابند ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں ہے. 0% چوری ہے جاپان، 0%. سونامی آیا وہاں پر 90% چیزیں جو لوگوں کی بہہ گئی تھیں، گاڑیاں، سامان، وہ ریکور ہو گئی کہ کسی نے اٹھائی نہیں. زلزلہ آیا وہاں پر، ہم نے سٹال لگائے زلزلے کے لیے لوگوں کو کہ بھائی آ جائیں لے جائیں. لوگ وہاں سے گزرتے تھے، 1 پانی کی بوتل لیتے تھے، 1 ٹیشو کا رول لیتے تھے. زیادہ چیزیں پڑی ہیں لے جاؤ، نہیں بس 1-2 دن تک مارکیٹ کھل جائے گی، پھر ہم وہاں سے اٹھا لیں گے. میرے محترم بھائیو دوستو، اسلامی صفات ان میں ہے، اگرچہ اسلام نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام نہ ہونا. مجھ سے ایک بندے نے وہاں جاپان میں پوچھا کہ ایک جاپانی ہے، دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، یہ اس میں اچھی صفات ہیں. دوسرا پاکستانی ہے، اس کے اندر یہ مسائل ہیں، تو یہ جاپانی جو ہے جنت میں نہیں جائے گا اور مسلمان جنت میں جائے گا. یہ تو ظلم ہوا، یہ تو انصاف نہ ہوا. مسلمان اتنا 2 نمبریاں کرے پھر بھی جنت میں چلا جائے، اور وہ اتنا اچھا ہو پھر بھی جہنم میں جائے. تو اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ہم 1 کے ساتھ 0 لکھتے ہیں تو یہ 10 بنتا ہے، پھر ایک اور 0 لگائیں تو یہ 100 بنتا ہے، پھر ایک اور 0 لگائیں یہ 1000 بنتا ہے. 0 بڑھاتے جائیں گے، عدد بڑھتا جائے گا. لیکن اگر اسی 1 کو ہٹا دیں، 0 لکھیں، پھر 0 لکھیں، پھر 0 لکھیں، ملین 0 لکھ لیں، ٹریلین لکھ لیں، تو کیا بنے گا؟ 0 ہی رہے گا. ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، یہ ایک ہے. اس کے ساتھ 0 باقی صفات ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ لگتے جائیں گے، عدد بڑھتا جائے گا. اگر صرف ایمان ہے، ساتھ اور صفات نہیں ہیں، یہ جہنم میں جائے گا. ہاں بھگت کر یہ آخری بندہ ہوگا ایمان کی وجہ سے جو جنت میں آئے گا. لیکن صرف جنت میں
ڈائریکٹ نہیں جائے گا، اس کے لیے اس کو اعمال کے ساتھ ساتھ، اس کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ ہم سارے آج عقیقے کے پروگرام پر ہیں، تو اس میں ہم یہ نیت کر کے جائیں، ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اس کو بلائیں، وہ بھاگ کر آئے، وہ ہماری بات سنے، وہ جی کرے، وہ والد کے پاؤں دباتے ہوئے اس کو خوشی ہو، اس کو والد کو پانی پلاتے ہوئے اس کو خوشی ہو۔ باپ بچوں کے دل میں ماں کی عظمت ڈالے، ماں بچوں کے دل میں باپ کی عظمت ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کہہ رہی ہو میں تھکتی رہتی ہوں، تمہارا باپ کیا کرتا ہے، مزے کرتا ہے، آتا ہے موبائل پہ لگ جاتا ہے، بس ایک پیسے تو کماتا ہے، یہ نہ ہو۔ اور باپ بچوں کو کہہ رہا ہو تمہاری ماں گھر میں سکون سے پڑی رہتی ہے، میں باہر اتنا خوار ہوتا رہتا ہوں، یہ غلط مزاج ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں عظمت اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں، ماں بچوں کے دل میں باپ کے بارے میں ڈالے، باپ بچوں کے دل میں ماں کے بارے میں ڈالیں، ایک خوبصورت تربیت ہو، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے۔ پھر دیکھیں جب ہمیں ان بچوں کی ضرورت ہوگی، یہ ہمارا بازو بنیں گے۔ پھر یمددکم باموال و بنین، کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب کا شکریہ جو تشریف لائے، ان میں میرے جو ہے اسکول کے کلاس فیلوز بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے، مدرسے کے احباب بھی ہیں، کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی، بالکل قریبی لوگوں کو بلایا ہے۔ تاخیر کی معذرت کہ دیر سے شروع ہوا ہے، ہمارا رواج یہی ہے، لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو بہت شکریہ جو تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو نیک صالح بنا، لمبی عمر والا بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، تمام آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کو دونوں عطا کی ہیں ان کو نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم ان کی ایسی تربیت کر جائیں کہ جب ہم اپنی قبروں میں ہوں تو وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، وہ ہمیں یاد کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں۔ یا اللہ ایسی تربیت نہ کر جائیں کہ وہ ہمارے مرنے کے انتظار میں ہوں کہ کب باپ مرے اور جائیداد میں سے مجھے حصہ ملے۔ یا اللہ ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ اعمال والا بنا، دنیا میں بھی ان کو آگے فرما، دین میں بھی ان کو آگے فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان تمام کی اولادوں کو، تمام کے بچوں کو یا اللہ اللہ والا بنا، نیک بنا۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ خصوصاً میرے والد صاحب، اور یا اللہ ہمارے رشتہ دار، یا اللہ بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اپنی رحمت خاصہ ان پہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دنیا بھی آسان فرما، آخرت بھی آسان فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما، خاص طور پر مظلوم مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی۔ یا اللہ اس کے علاوہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين 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 برحمتك۔